4 سال پہلے حج کے دوران میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اپنے کام کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ چچا تایا ماموں کی فیملی سے مل سکوں۔ میری اصلی فیملی سفیان اور شیزہ بھابی ہی ہیں، اور ایکچولی فیملی تو اب آپ سے شروع ہوتی ہے میری۔ اس کی آخری بات پر فہیمہ کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا۔ چلے مسٹر سیکرٹ ایجنٹ لیٹیں، اب میں آپ کو اپنی ٹریننگ کے کچھ قصے سناتا ہوں۔ وہ پرجوش میں اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی، پھر سے لیٹ گئی۔ زیاد نے جان بوجھ کر قصے چھیڑے تاکہ وہ خاموش رہے اور سو جائے، اور یہی ہوا۔ ایک قصہ تو اس نے جاگتے ہوئے سنا، جبکہ دوسرے کے درمیان میں ہی سو گئی۔ فہیمہ: زیاد نے آواز دے کر تصدیق کرنی چاہی، مگر وہ واقعی سو گئی ہے۔ یہ ابھی بھی جاگ رہی ہے، مگر اس کی بند آنکھیں خاموشی دونوں نے جو بتایا کہ وہ واقعی سو چکی ہے۔ کتنی دیر زیاد محبت پاس نظر سے اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر موبائل پکڑ کر اس کی تصویر پر اپنے لب رکھ دیے۔ گڈ نائٹ مائی سویٹ ہارٹ کہتے ساتھ ہی آخری نگاہ پھر بھر کر اس کو دیکھا اور کال ڈسکنیکٹ کر کے خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن کام کرتے ہوئے بھی اس کا دھیان فہیمہ کی جانب لگا ہوا تھا۔ اس کا خوف اور ڈر اسے بھول ہی نہیں رہا تھا۔ کتنا اچھوتا احساس ہوتا ہے جب کسی شخص کے لیے آپ کا ہونا اور نہ ہونا اس قدر اہم ہو۔ زیاد نے یہ سب پہلی مرتبہ محسوس کیا تھا۔ فہیمہ کی اپنے لیے خاموش محبت کو وہ جان گیا تھا، اور کبھی کبھی لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت اپنے راستے خود ہی بنا لیتی ہے۔ ایک دل سے دوسرے دل تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ دونوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ ایک دوسرے کی محبت کو سمجھ گئے۔ 11 بجے قریب جب وہ فارغ ہوا تو اس نے فہیمہ کو واٹس ایپ پر میسیج کیا: السلام علیکم، کیسی ہو اب آپ؟ سینڈ کر کے چائے پینے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی رپلائی کا ویٹ کرنے لگا۔ فہیمہ بھی تھوڑی دیر پہلے اٹھی تھی۔ واش روم سے باہر آ کر زیاد کا میسیج دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ جیسے اس نے پلے کا بٹن دبایا، زیاد کی غمگین آواز کمرے میں گونجی۔ وہ اس کی اپنے لیے اتنی فکر دیکھ کر اپنی قسمت پر رشک کیے بنا نہ رہ سکی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کہاں ہیں؟ اور رات کے لیے بہت بہت تھینکس، اس نے میسیج ٹائپ کیا۔ نیڈ ٹو ہیئر یور وائس، کین آئی کال یو؟ زاد کا میسیج آیا۔ جی۔ فہیمہ کا جواب سینڈ ہوتے ہی اگلے سیکنڈ میں زاد کی کال آ گئی۔ جی تو اب بتائیے مس فارمیلٹی، میں نے رات میں کیا کہا تھا؟ اس نے خفگی سے کہا۔ میں جانتی ہوں، پھر بھی مجھے کہہ لینے دیں۔ فہیمہ کے کہنے پر دوسری جانب کچھ دیر کی خاموشی چھا گئی۔ سنیں۔ جی۔ ناراضگی ہوں نوز جوں کی توں تھی، اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں، کہتے سالی کال کٹ گئی۔ وہ حیران ہی رہ گئی، اتنا غصہ کرنے کی تو بات نہیں تھی۔ ابھی تو اس کی محبت کا یقین بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خفا ہو گیا۔ اس نے فوراً کال کی، مگر زاد نے کاٹ دی۔ وہ اور بھی حیران ہو گئی۔ پھر اس نے ڈھیر ساری سوریز کے میسیجز کیے۔ وہ پریشان دل کے ساتھ کچن میں جانے کے لیے باہر نکلی تو کچن کے سامنے سارا کے ساتھ عجیب سا پراسرار چہرے والا شخص نظر آیا۔ شکل سے ہی وہ کوئی وڈیرا ٹائپ لگ رہا تھا۔ فہیمہ تیزی سے کچن کی جانب مڑی۔ یہ زینہ کون ہے؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فہیمہ کو دیکھ کر اس کی ڈال ٹپکی۔ یہ بھی ہماری ایک نئی لڑکی ہے، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہرسا کہاں ہے؟ اب تو اسے ملنا ضروری ہو گیا ہے، اس نے مینی خیزی سے کہا۔ فہیمہ جس وقت چائے بنا کر باہر آئی تب تک لانچ خالی ہو چکا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور تیز سے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ مہرسا کے کمرے کے سامنے سے گزرتے اپنا نام سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ کیوں سوچ رہی ہیں اتنا؟ ملک کمال جیسے لوگ روز روز کسی پر فدا نہیں ہوتے۔ اگر زیاد آئے گا تو کہہ دینا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آج رات تم سے نہیں مل سکتی۔ ویسے بھی اس کے ساتھ اتنا وقت گزار کر اب تو اس کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہوگی۔ بس پیسہ کماؤ اور بھیج دو اس کو آج کی رات ملک کے ساتھ۔ سارا کی بات سن کر وہ اندر تک کانپ گئی کہ کیا ہونے لگا تھا اس کے ساتھ۔ ٹھیک کہتی ہے تو، مہرسا نے بھی اس کی تائید کی۔ فہیمہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑی، لاک لگا کر تیزی سے زاد کو فون کیا، جو کہ اس نے نہیں اٹھایا۔ وہ بے اختیار بے بسی سے رو پڑی۔ پھر ایک دم شیزہ کا خیال آیا، تیزی سے اسے کال کی۔ جیسے اس نے کال پک کی، فہیمہ نے روتے ہوئے سب حال کیا سنایا۔ تم فکر مت کرو، میں ان کے آفس کے پاس ہی ہوں، ابھی جا کر انہیں سب بتاتی ہوں، کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، شیزہ نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے سر، ہم اسے فائنلائز کر کے آپ کو آج شام میں ہی بھجوا دیتے ہیں، لیکن سر پلیز ٹرکوں کی تلاشی میں سب کچھ فیئر ہو، کسی بڑے کی سفارش نہ آ جائے اس مرتبہ۔ زاد نے سر مثبت کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جب وہ فہیمہ سے فون پر بات کر رہا تھا تو سر مصطفیٰ اچانک سلمیٰ چودھری والی کیس کے سلسلے میں زاد سے ضروری ڈسکشن کرنے آ گئے، لہٰذا اسے جلدی سے فون بند کرنا پڑا اور اس کی کالز اور میسیجز کو بھی اگنور کیا۔ وہ 2 دن بعد انہوں نے ٹرکوں پر چھاپا مروانا تھا جب انہوں نے سرحد پار کرنی تھی۔
ذات اس بات کو لے کر بہت پریشان تھا کہ سرمد کے پیچھے بہت بڑے لوگوں کے ہاتھ تھے، جن میں سے کئی نے تو ملک کی بڑی کرسیاں سنبھال رکھی تھیں۔ تم فکر مت کرو، اس مرتبہ چیف خود انوالو ہے اس کیس میں، ان کو الٹا لٹکانے کے در پہ ہیں۔ بالکل شفاف چیکنگ ہوگی۔ سر مصطفیٰ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ذات سے مصافحہ کرتے ہوئے تسلی دی۔ جیسے وہ باہر گئے اس کے پی اے نے کال کی۔ ہیلو سر، ایک خاتون بہت دیر سے باہر بیٹھی آپ کا ویٹ کر رہی ہے۔ کیا نام ہے؟ سر، شیزا نام ہے۔ تو بھیجو یار انہیں۔ شیزا کا نام سن کر وہ حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ وہ کبھی اس کے آفس نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم بھابھی، خیریت ہے؟ شیزا جیسے ہی اندر آئی اس نے استفسار کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ شیزا کی پریشان صورت دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ اور آپ فہیمہ کی کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہے تھے؟ بھابھی کچھ دیر پہلے ہی میری اس سے بات ہو رہی تھی کہ اچانک سر مصطفیٰ آ گئے تو مجھے ڈسکنیکٹ کرنی پڑی۔ بس ابھی تو وہ گئے ہیں، کیوں کیا مسئلہ ہے؟ ذات نے اسے سائڈ پر پڑے صوفے کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ شیزا نے ساری باتیں تفصیل سے بتائی کہ کیسے ملک کمال کی فہیمہ پر نظر پڑی اور آج رات مہرنسا اسے ملک کے ساتھ بھیجنے کا پلان بنا رہی ہے۔ اس عورت کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ خیر آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ غصے اور استحصال سے اس کا برا حال تھا۔ آپ فہیمہ کو تو کال کر دیں، بس جب تسلی ہو جائے۔ شیزا نے اسے کہا، ڈونٹ وری، میں وہیں جا رہا ہوں۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جو 2 بجا رہی تھی۔ بھائی پلیز خیال سے۔ ارے بھابھی پریشان نہ ہو، بہت طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ سوری، میں آپ سے کوئی چائے پانی کا پوچھ ہی نہیں سکا۔ ذات نے معذرت کی۔ نہیں بھائی پلیز، کسی فارمیلٹی میں نہیں پڑے۔ فی الحال ابھی فہیمہ کو اس مسئلے سے نکالنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ سب تو چلتا ہی رہے گا، آپ پلیز فوراً جائیں اب اس کے پاس۔ شیزا نے اسے کسی بھی فارمیلٹی میں پڑھنے سے روکا۔ آپ آئیں کیسے ہیں؟ میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو، اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے شیزا سے پوچھا۔ میں گاڑی پر آئی ہوں، آپ میری فکر نہیں کریں، میں بس نکلوں گی۔ اب پلیز مجھے بتا ضرور دیجیے گا کہ جیسے ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکلے۔ شیزا کو رہ رہ کر فہیمہ کی روتی ہوئی آواز یاد آ رہی تھی۔ انشاءاللہ بھابھی، آپ بس دعا کیجیے گا۔ ذات نے اپنے لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، اوکے میں پھر چلتی ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے آگے پیچھے نکلے۔ میڈم وہ ذات صاحب آئے ہیں۔ مہرنسا بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی کہ جواد نے آ کر اطلاع دی۔ آئے ہے، یہ کیوں آ گیا اس وقت؟ ذات کا نام سن کر وہ بدمزہ ہوئی۔ آج تو کچھ اور ہی پلاننگ کیے ہوئی تھی۔ بٹھاؤ اسے ڈرائنگ روم میں۔ جلدی سے پاؤں جوتے میں آڑے اٹھی، شیشے کے پاس جا کر خود کو دیکھا، پھر باہر کی جانب چل پڑی۔ ارے سرکار، خوش آمدید، خوش آمدید، اس وقت کیسے آنا ہوگا؟ ذات کا دل کیا کہ ابھی سے اس کو شوٹ کر دے جس نے فہیمہ کے لیے ایسی گھٹیا پلاننگ کی ہے۔ اصل میں مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے، کچھ پارٹیز اٹینڈ کرنی ہے اپنے نئے پروجیکٹس کے لیے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں تاکہ مجھے آرڈرز وغیرہ کسی رکاوٹ کے مل جائیں۔ سمجھ تو گئی ہوں گی آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اپنے تاثرات کو میں نے ہنسی میں چھپائے وہ بولا۔ ہاں ہاں، ارے کیوں نہیں حضور، ابھی تو آپ کی امانت ہے۔ آج کچھ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کل آ کر آپ لے جائیے گا اس کو اپنے ساتھ۔ ذات نے دل ہی دل میں اس کی مکاری کی داد دی، ورنہ دل تو کرا تھا یہیں سے گھسیٹتا ہو اس عورت کو لے جائے اور دماغ سیدھا کر دے اس کا۔ ان کے بھی نخرے شروع ہو گئے ہیں اب اس نے استہزائیہ مسکراہٹ سے کہا، مجھے آج شام کو ہی نکلنا، سو میں کسی قسم کے ایکسکیوز نہیں سن سکتا۔ اس سے ابھی اور اسی وقت بھیجے میرے ساتھ، میں نے یہ نخرے دیکھنے کے لیے پیسے نہیں دیے تھے، خود ہی سیدھا کر دوں گا اس کو۔ اس نے دانت پیستے ہوئے تحکم بھرے لہجے میں کہا، جی جی میں بیچتی ہوں اس کا غصہ دیکھ کر تو مہرنسا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھی، سامنے سے آتی سارا سے ٹکرائی۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہوا کے گھوڑے پر کیوں سوار ہوں؟ اس نے مہرنسا کو تھامتے ہوئے پوچھا۔ وہ زارد آیا ہے ابھی، فہیمہ کو لے جانا چاہتا ہے، کہیں جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ 2-3 دن تک اسے ساتھ رکھے گا۔ مہرنسا کی تفصیل بتانے پر سارا اندر تک جل کر رہ گئی۔ وہ تو سوچے بیٹھی تھی کہ آج کی رات وہ اس کے ساتھ گزارے گی، مگر اتنی بھی کوئی حسن کی ملکہ نہیں ہے کہ وہ پاگل ہی ہوا جا رہا ہے۔ اس نے اندر کی کھولن باہر نکالی۔ اور اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس نے آنکھیں نکالتے مہرنسا کو کہا۔ ارے اس نے کون سے اس کی قیمت دیتی ہے؟ ویسے بھی کون سا بھاگی جا رہی ہے؟ چند دن تو رہ گئے ہیں مہینہ ختم ہونے میں، پھر تو اس کے اور دام بڑھوائیں گے۔ اس نے ایک آنکھ دباتے میں نے کھیل سے ہنستے ہوئے کہا۔ سارا ہنکارا ابھر کر آگے بڑھ گئی۔ مہرنسا تیز سے فہیمہ کمرے میں جانا پڑی جو اللہ سے دعا مانگنے اور رونے مصروف تھی۔ اے اللہ، پھر سے وہی کھڑی ہو گئی ہوں جہاں سے آپ نے مجھے بچایا تھا۔ اے اللہ، کہ ماں باپ کا دل دکھانے کا جرم اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آپ میری معافی کو قبول ہی نہیں کر پا رہے۔
دن رات یہاں اپنی عزت کو بچانے کے خوف میں گزارتے ہوں۔ ذات کی صورت میں ایک نجات ملی تھی، مگر لگتا ہے وہ بھی مجھ سے منہ موڑ گیا۔ اے اللہ، میری سزا کب ختم ہوگی؟ وہ تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعا کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اللہ اپنے بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ چل اٹھ، کپڑے باندھ، تجھے جانا ہے 2-3 دن کے لیے۔ وہ جو کارپٹ پر بیٹھی گھٹنوں پر بازو دھرے رونے میں مصروف تھی، مہرسا کی کرہت آواز سن کر ڈر گئی۔ اسے لگا کچھ دن پہلے کی کہانی پھر سے دہرائی جا رہی ہے۔ تب تو زاد نے اسے بچا لیا تھا، اب اس درندے سے کون بچائے گا جو صبح ہی اس پر اپنی گندی نظروں کا حصار کھینچ کر گیا تھا۔ وہ یہی سمجھی کہ ملک کمال نے اس سے لینے آیا ہے۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ اللہ نے اس کے محافظ کو سب خبر دے دی ہے۔ اٹھ بھی جا۔ دیکھیں پلیز میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، یوں مجھے کسی کے آگے چارہ بنا کر مت ڈالیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ لو، پھر سے پارسائی کا دورہ پڑا ہے کیا؟ اتنے دن کیا اس کے ساتھ لوڈو کھیلتی رہی کمرے میں؟ اب اسی کے ساتھ جاتے پھر سے شرم حیا کی بوبو بن رہی ہے۔ آخری بار بار یہ ڈرامے کیوں کرتی ہے؟ میں نے اسے اپنی بڑی بڑی آنکھیں غصے سے نکالتے اس پر چڑھ دوڑی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کی باتوں نے واقعی اسے الجھا دیا تھا۔ آئے ہائے، کس پاگل سے مغز ماری بیٹھ گئی ہوں۔ زاد آیا ہے تجھے لے جانے، بے اختیار کو کچھ دن تو اس کے ساتھ ہی رہے گی، اور خبردار اپنی پارسائی کا ڈھنڈورا دوبارہ پیٹا۔ ساری رقم جو اس نے تیرے لیے دی تھی نا، وہ میں اب اسے واپس نہیں کر سکتی، مگر تیری حرکتیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ واپس کرنے نہ پڑ جائیں کہیں۔ اٹھ جا۔ اس کے ہاتھوں میری قبر بنوا کر دم لے گی۔ وہ تو بے یقینی کی کیفیت سے ہی باہر نہیں آ رہی تھی، آنسو بے اختیار بہے۔ یقیناً اس کی ماں کی دعائیں ہیں جو اسے ہر جگہ بچا لیتی ہیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی ماں